السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و وصیت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں اور تقوی الہی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے نظام کا مرکز و محور بنایا ہے۔ تقوی انسان کی زندگی کی طرز ہے، وہ انداز ہے، الہی انداز۔ ہم جس انداز کے مطابق اور جس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں وہ آبائی ہے، اور آبائی طرز زندگی سے الہی نتیجے نہیں نکلتے۔ یہ احمقانہ آرزو و توقع ہے کہ ہم آبائی طور طریقوں پر زندگی بسر کریں اور اخروی انجام ہمارا الہی ہو۔ نادانی ہے، سفاہت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے انسان جو کاشت کرے اور گندم کاٹنے کی امید میں ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے انسان کچھ نہ کاشت کرے اور بڑی اعلیٰ فصل کاٹنے کی امید میں ہو۔ اسی کو نادانی و حماقت کہتے ہیں، سفاہت، کہ آبائی طریقوں سے الہی نتیجوں کی انتظار میں ہے۔ بہشت و جنت الہی نتیجہ ہے زندگی کا، جو آبائی زندگی سے دریافت نہیں ہوتا، الہی طرز زندگی سے نکلتا ہے۔ الہی طرز زندگی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، دین مقرر کیا ہے، شریعت مقدسہ مقرر فرمائی ہے، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے کہ آج یوم رحلت رسول خاتم و نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح روز شہادت سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور یہ وفات اسفناک و شہادت غمناک تمام اہل اسلام و تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص راہروان و پیروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ سلسلہ نبوت بھی انسان کو با تقوی بنانے کے لیے ہے، الہی نظام کے مطابق لانے کے لیے، وہ سلسلہ امامت بھی اسی مقصود کے لیے ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان الہی طرز پر زندگی بسر کرے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و دین کا حاصل و محصول تقوی الہی ہے، جس کے مطابق رسول اللہ نے خود زندگی بسر کی اور اپنی امت کو حکم دیا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ رسول تقوی ہیں، و ائمہ ہدا، امام ہدایت و امام تقوی ہیں۔
تمسک رسول اللہ سے اور تمسک آل رسول اللہ سے و ائمہ اطہار سے اس صورت میں ہے کہ ہم سیرت رسول اللہ و سیرت معصوم و آل رسول کو اپنائیں۔ تمسک ان کی سیرت کو اپنانے سے ہے، محبت تمسک نہیں ہے، عقیدت تمسک نہیں کہلاتی۔ تمسک یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں اپنی زندگیوں میں، اور سیرت معصومین تقویٰ ہے۔ ان کی سیرت کی تشریح اگر کریں، کھولیں تو تقوی الہی سیرت معصومین علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور اسی طرح ائمہ ہدیٰ و بالخصوص امام مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سیرت تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 144 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما محمد الا رسول، محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کی جانب سے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ بھی رسول ہیں اللہ کی جانب سے اور ان سے پہلے بھی، رسول خاتم سے پہلے بھی رسول دیگر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور وہ رسول اپنے اپنے عہد میں فریضہ رسالت و نبوت اور امر ہدایت انجام دے کر اپنا عہد پورا کر کے و وفا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بعضوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بعضوں کی وفات و رحلت ہوئی ہے۔ اب رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ افإن مات او قتل، اب یہ رسول بھی یا وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے، اور اگر رسول اللہ کی وفات ہو جائے، رحلت ہو جائے طبعی طور پر، یا شہید ہو جائیں دشمنوں کے ہاتھوں، اس صورت میں تم لوگ کیا کرو گے؟ پیروان رسول اللہ کیا کریں گے؟ بعد از وفات رسول اللہ و بعد از شہادت رسول اللہ، قرآن کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا سوال ہے امت رسول اللہ سے کہ آپ رسول اللہ کی شہادت و وفات کی صورت میں کیا کرو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، ایک راستہ یہ ہے کہ تم منقلب ہو جاؤ، پلٹ جاؤ اپنی پشت پر، سابقہ حالت پر، جس حالت پہ تھے اور رسول اللہ نے تمہیں اس حالت سے نکالا باہر۔ وہ حالت جاہلیت کی حالت تھی، ضلالت کی حالت تھی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسی کھلی آشکارا ضلالت و گمراہی میں غرق تھے تم، جس سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ پہلے ضلالت مبین میں تھے، جہالت مبین میں تھے، کھلی و آشکارا جہالت، ڈھکی چھپی جہالت نہیں تھی، برملا نمایاں و عیاں تھی۔ اس رضالت و ضلالت و جہالت سے رسول اللہ نے نکالا اور اب مقام ہدایت پر پہنچایا ہے تمہیں۔ لیکن اب رسول اللہ کی وفات ہوگی یا شہادت ہوگی، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ آیا واپس اپنی حالت پر لوٹ کر چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور جو بھی ایسے کیا جس نے واپس پلٹ گیا اپنے عقب پر، اپنی سابقہ حالت پر، ضلالت و جہالت کی طرف لوٹ گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ یہ جان لے کہ خدا کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ضرر نہیں ہوگا۔ فَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جو شاکر ہوں گے، جو رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھیں گے،
ان کو خدا جزا عطا فرمائے گا، وہ عظیم جزا ان کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور ہر نفس کو اذن خدا سے جانا ہے اس دنیا سے، ہر نفس، ہر انسان کو، ہر بشر کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کی موت مقرر ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو اپنی زندگی میں فقط دنیا کی خاطر زندگی بسر کرے گا، وہ ثواب دنیا طلب کرے گا، ہم اسے ثواب دنیا عطا کریں گے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا، اور جو آخرت کا ثواب و اجر طلب کرے گا، ہم اسے آخرت کا ثواب و آخرت کا اجر عطا کریں گے۔ فَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، چونکہ سنت خدا یہ ہے کہ ہم شاکرین کو جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ پھر قانون عام بتایا گیا ہے کہ ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے ہمراہ ان کے ساتھی ربیون، ان کے تربیت یافتہ افراد ان کے ہمراہ رہے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام مصائب و سختیوں پر انہیں اجر عظیم عطا کیا، اور خدا صابرین کو پسند کرتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو متوجہ کیا ہے، پیروان رسول اللہ کو متنبہ کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ کی وفات ہونی ہے یا شہادت ہونی ہے۔ چونکہ ہر نفس کے لیے خدا نے موت مقرر کی ہے، سوائے اللہ کے ہر چیز فانی ہے۔ کل من علیہا فان وجہ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ رب باقی رہ جائے گا، اور باقی سب چیز تمام مخلوق کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے موت کے دروازے سے گزارنا ہے۔ موت کے دروازے سے گزر کر انہیں نابود نہیں ہونا، نیست نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا، بلکہ انہیں بالاتر حیات میں پہنچنا ہے۔ جیسے انسان موت کے ذریعے اس عالم میں آیا ہے، موت نے ہمیں اس دنیا میں پہنچایا ہے، اور موت ہمیں اس دنیا سے آگے پہنچائے گی۔ اگر موت نہ ہوتی تو انسان اس دنیا میں بھی نہ آتا، موت نے یہاں پہنچایا ہے۔ موت کا اچھا خوبصورت ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے انتقال۔ انتقال درست ترجمہ ہے موت کا، منتقل ہوتا ہے انسان، اور اسی انتقال نے ہمیں دیگر عوالم سے یہاں پہنچایا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر موت و انتقال کے رہین منت ہے، اور یہ موت و انتقال کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں سے بھی منتقل ہونا ہے عالم دیگر میں، اور وہاں سے بھی منتقل ہونا ہے انسان کو عالم بالاتر میں۔ موت خاتمہ نہیں ہے، فنا نہیں ہے، نابودی و نیست نہیں ہے، فوت نہیں ہے، وفات ہے۔ وفات اور فوت میں فرق ہے۔ فوت نیست ہو جانے کو کہتے ہیں، ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ فاتا یعنی عدمہ، ختم ہو گئی شے، لیکن وفا سے ہے، وفات وفا سے ہے۔ وفا خاتمے کا نام نہیں، بلکہ کسی شے کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کا نام ہے۔ وفا کرنا جیسے وعدہ وفا ہوتا ہے، جو کچھ طے کیا تھا مکمل طور پر اسے انجام دے دیا، یہ باوفا انسان ہے۔ وفات انسان کی حقیقت و روح کو ملائکہ اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں۔ ملائکہ موت، ملک الموت کا روح انسان کو اپنے اختیار میں مکمل طور پر لے لینا، اور باقی دنیا سے اس کا رابطہ کاٹ دینا، اس دنیا سے، اس کو وفات کہتے ہیں۔ ہر نفس کو وفات آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت چکھنی ہے، ہر نفس ذائقہ ہے، چکھنے والا ہے، ذوق کرے گا، پائے گا موت کو۔ رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور دوسروں کو بھی منتقل ہونا ہے۔ کوئی بھی اس جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس مرحلے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ مقصود خلقت کا یہ ہو کہ اسے دنیا تک پہنچانا ہے اور پھر باقی عرصہ و باقی عمر دنیا میں اس نے ساری طے کرنی ہے۔ نہ، دنیا ایک محدود مرحلہ ہے، موقت مرحلہ ہے، ایک مزرعہ ہے، کھیت ہے، عمل کی وادی ہے جس سے انسان نے گزرنا ہے، آگے جانا ہے، اور اس اگلے عالم میں بھی انسان نے وہاں بھی منزلیں طے کرنی ہیں، وہ بالاتر مقامات پر اس نے فائز ہونا ہے۔ یہ سب کے لیے قانون ہے، رسل کے لیے بھی ہے، انبیاء کے لیے بھی ہے، ائمہ کے لیے بھی ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے، وہ بالخصوص انسان کے لیے۔ ہر انسان نے جیسا بھی ہو، نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، معصوم ہو، غیر معصوم ہو، جیسا بھی انسان ہو، اسے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت نے اس کو عالم دیگر میں و جہان دیگر میں منتقل کرنا ہے۔ اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ آپ کو بھی اس وفات و موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اور پھر ایک دن آیا جب امت اسلامیہ اس نور ہدایت سے محروم ہو گئے اور رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے 28 صفر 11 ہجری میں۔ یہ اسفناک دن امت کو دیکھنا پڑا کہ رسول اللہ کا نور اس دنیا سے منتقل ہو گیا، وجود مبارک رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات رسول اللہ کا ایک پہلو سوگ ہے، وہ صدمہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر ہے کہ سوگ رسول اللہ و وفات رسول اللہ کا غم صرف منحصر نہیں ہے روز وفات رسول اللہ اور فقط اولاد رسول اللہ یا آل رسول تک، بلکہ یہ سوگ و یہ غم امت کا غم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوگ رسول اللہ سے و فراق رسول اللہ سے جو غم امیر المومنین کو طاری ہوا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا غم ہے، یہ سرمدی غم ہے، دائمی غم ہے، ہرگز اس کی تلافی نہیں ہوگی، رفع نہیں ہوگا یہ غم، اور دائمی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے مزار پر کہ اگر میں آپ کے روضہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں گھر تو یہ آپ کا حکم ہے، فرمان ہے، اگر آپ کا فرمان نہ ہوتا تو میں ہرگز آپ کے مزار کو ترک نہ کرتا۔ اس قدر شدید غم تھا امیر المومنین کے دل پر، اور اسی طرح غم شدید تھا حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے دل نورانی پر۔ رسول اللہ کے فراق کا غم و سوگ تھا، چونکہ جتنی معرفت تھی جس کو رسول اللہ کی، اتنا ہی فراق رسول اللہ سے غمزدہ و اتنا ہی سوگوار تھا۔ اور یہ دو ہستیاں چونکہ سب سے زیادہ حقیقت رسول اللہ سے آشنا ہیں، معرفت تھی رسول اللہ کی، اس وجہ سے جو سوگ و غم کا عالم امیر المومنین کا تھا و جناب سیدہ کا، اتنا باقی کسی میں مشاہدہ نہیں ہوا۔ باقی لوگ اپنے اپنے معرفت کی حد تک رسول اللہ کے وفات و رحلت پر اظہار غم و اظہار سوگ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غم رسول و فراق رسول یوں نہیں کہ فقط اس موقع پر جب جسد اطہر رسول اللہ سامنے ہے تو اسی حد تک ہے، جیسا عموماً ہوتا ہے کہ وفات پانے والے شخص جو متوفی ہے اس کا غم فقط اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کا جنازہ سامنے ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے اعزاء، اس کے اقربا، اس کے ساتھی روتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غم اور یہ سوگ
ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، مرنے والے کو یا اس دنیا سے جانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، زندگی میں ہی بھول جاتے ہیں، اگلی نسل بھول جاتی ہے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بزرگان، ہمارے آبا و اجداد تھے اور وفات پا گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کا غم ایسے نہیں ہے جیسے ایک معمول کے مطابق کسی عزیز کا بچھڑنا ہے۔ چونکہ جو مقام ہے رسول اللہ کا اس نظام ہستی میں، اللہ کے نظام میں، وہ مقام اتنا غیر معمولی مقام ہے کہ جس سے کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا نے 2 امان و 2 امن کے ذریعے و وسیلے امت کے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں۔ ایک رسول اللہ کا وجود ہے اور ایک استغفار ہے۔ ایک ذریعہ و وسیلہ امن و امان امت کا خداوند تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، رسول اللہ کا وجود۔ اب دوسرا وسیلہ تمہارے پاس موجود ہے، استغفار، اس سے تمسک رکھو۔ رسول اللہ امان ہیں خلق کے لیے، امین ہیں دین خدا کے لیے۔ رسول اللہ کو لوگ امین ہی کے لقب سے جانتے تھے۔ امین لوگوں کی اشیاء کو، لوگوں کے اموال کو امن دینے والا، پناہ دینے والا، اسی کو امین کہتے ہیں۔ امانت دار، جس کے پاس اگر ہم اپنا مال رکھ دیں محفوظ رہتا ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا مال یا ہماری جو شے بھی اس کے پاس رکھی ہے وہ محفوظ ہے۔ اموال و اشیاء کے امین تھے رسول اللہ، لیکن اس سے پہلے دین خدا کے امین ہیں، اللہ کے نظام کے امین ہیں، اور انسانوں کے لیے امان ہیں، امین ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ کی پناہ میں جو پناہ خدا ہے، در حقیقت امان خدا ہے رسول اللہ، اور اس پناہ گاہ میں مومنین و خلق خدا محفوظ ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمسک کریں اگر اس پناہ گاہ سے، ورنہ ابو جہل و ابو لہب کی طرح فقط معاصر بن کر رہنا، اسی عصر میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا، اس سے تمسک نہیں ہوتا، اس سے پناہ نہیں ملتی، انسان محفوظ نہیں ہوتا۔ تمسک ضروری ہے، تعلق ضروری ہے، رسول اللہ کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، پیروی و اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے کیا وہ پناہ رسول اللہ میں آئے ہیں اور انہیں خدا نے پناہ دی ہے، چونکہ رسول اللہ امان ہیں و امین ہیں، امین اللہ فی الارض ہیں، و سلسلہ امناء الہی ہیں رسول اللہ۔ امت جب تک پناہ رسول میں ہے محفوظ ہے قیامت تک، چونکہ رسول اللہ نے حفاظت امت کا ذریعہ اللہ سے دریافت کیا، لیا اور لوگوں کو تبلیغ کیا، پہنچا دیا کہ یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اس طریقے سے تم محفوظ رہ سکتے ہو۔ اگر اس سے تمسک رکھا لوگوں نے، محفوظ ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی رحلت سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں اور اپنے بعد تمہارے لیے 2 بھاری وزنی ہدایت کے وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وسیلے و 2 ذریعے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس ثقل سے، اس وزنی چیز سے تمسک رکھیں، جب تک آپ اس سے متمسک ہیں محفوظ ہیں۔ اور دوسرا اطرتی اہل بیتی، اپنی اطرت و اپنی ذریت و اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، متمسک رہو گے، نہ کہ جب تک آپ ان دونوں کی تعریفیں کرتے رہو گے، محبت کرتے رہو گے، تذکرے کرتے رہو گے۔ تذکرہ اور ہے، محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے، تمسک الگ چیز ہے۔
तमस्सुक किसी चीज को इख्तियार करना, उसको अपना लेना और उसके मुताबिक अमल करना है। तमस्सुक मोहब्बत से हटकर है। तमस्सुक इतरत व कुरान का तुम्हारी नजात है। लन तजिल्लु, हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे, हरगिज तुम भटकोगे नहीं, हरगिज तुम राह हक से फिरोगे नहीं, जब तक ये दो जरिए रसूलुल्लाह के तुमने अपनाए हुए हैं। उस वक्त तक तुम महफूज हो, और अगर इनको छोड़ दिया फिर कोई जमानत नहीं है। सारी दुनिया की पनाहगाहें तलाश करो, सारी दुनिया भी अगर मिलकर तुम्हें बचाना चाहे नहीं बचा सकते। अगर अमेरिका और नेटो, मगरब और यूरोपीय यूनियन और सारी दुनिया मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा भी तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहे नहीं बच सकते। अगर अल्लाह की अमान व अल्लाह के अमन के निज़ाम को तुमने तर्क कर दिया और उससे तुमने तमस्सुक न किया, बाकी किसी चीज़ का सहारा लेकर तुम नहीं बच सकते। ये अमान है, रसूलुल्लाह अमान है ता क़यामत, व जो कुछ मीरास रसूलुल्लाह है, जो तरका है रसूलुल्लाह का, वो सब अमान है इंसानों के लिए, उम्मत के लिए, मखलूक के लिए अमान है। चूँकि रसूलुल्लाह अमीन है, न अमीन है लोगों के सोना व चांदी के लिए, लोगों की जानों के अमीन है और खुदा के दीन के अमीन है। अमीन पनाह देने वाला, अमन देने वाला अमीन कहलाता है, और रसूलुल्लाह अमीन है व अमान है। लेकिन एक दिन खुदावंद तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को उठाना है और उठा लिया, और वो दिन आ गया रोज़े वफ़ात रसूलुल्लाह व रोज़े रहलत रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने अपनी रहलत से कबल तमाम दीन खुदा का तबलीग किया, दीन कामिल, और इस हद तक तबलीग किया कि अल्लाह ताला की आयत उतरी कुरान करीम में तकमील दीन व इकमाल दीन के लिए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज दीन कामिल कर दिया, दीन मुकम्मल हो गया और निमत खुदा तमाम हो गई, तमाम यानी अपने इंतहा व कमाल तक पहुंच गई है। कमाल तक दीन को पहुंचाया, अब तबलीग को भी कमाल तक पहुंचाया। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलुल्लाह ने तबलीग मुबीन की, बयान, दीन को बयान किया रसूलुल्लाह ने। बयान अरबी ज़बान में और उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। उर्दू में बयान गुफ्तगू को कहते हैं, कहना, बोलने को बयान कहते हैं। अरबी ज़बान में खोलने को बयान कहते हैं, वजाहत करने को बयान कहते हैं, तशरीह व तफसीर को बयान कहते हैं, कि उसके अंदर किसी किस्म का शुबहा बाकी ना रह जाए, किसी किस्म का इजमाल व इबहाम ना रह जाए, किसी शोबे के अंदर भी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। इस तरह बात करने को बयान कहते हैं। मुबीन, खुली व वाज़ेह चीज़, रोशन। अल्लाह ने दीन मुबीन मुकर्रर फरमाया है। गोलमोल दीन खुदा ने नाजिल नहीं किया, बहुत खोल के हक बयान किया है। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना अल्लाह ने दीन खोल के उतारा था रसूलुल्लाह पर, उसी हद तक और उसी मिकदार में खोल कर लोगों तक पहुंचाया है। न अल्लाह ने इबहाम छोड़ा है दीन उतारने में, दीन मुबीन उतारा है, और न रसूलुल्लाह ने तबलीग दीन में छुपाया है व कितमान किया है, दीन मुबीन लोगों तक पहुंचाया है। वाज़े व खुला व रोशन दीन, जिसमें किसी किस्म की हैरत, उलझन, कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह के बाद दीन समझने वालों में कन्फ्यूजन पैदा हुई और दीन पहुंचाने वालों में इबहाम पैदा हुआ। इनके जहनों में इबहाम पैदा हुआ व इजमाल पैदा हुआ, वरना दीन अभी भी मुबीन है, व बयान है, व रोशन है। कुरान आज भी तिबियान है, आज भी उसके अंदर हर चीज का खुला बयान है। नहीं है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान बयान था, वह मुबीन था, किताब मुबीन थी,
اور آج یہ کتاب نعوذ باللہ مبین نہیں ہے، آج مجمل ہے، آج بھی مبین ہے، لیکن یہ کتاب مبین مفاد پرستوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، مصلحت پرستوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، یہ کتاب مبین پیشہ وروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، لہٰذا مبین و کھلی باتیں اس کی چھپا دی، کتمان کیا۔ قرآن کریم میں کتمان آیات خدا و کتمان دین کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ کتمان یعنی قرآن کی کھلی بات کو اپنی طرف سے لپیٹ کر، لفافے بنا کر، پیچیدہ بنا کر اشاروں میں اور کنایوں میں بیان کریں، کچھ چھوڑ دیں۔ گویا اللہ سے زیادہ دین کے خیر خواہ ہیں جو دین کو مبین و واضح بیان نہیں کرتے، ساتھ دلیل یہ دیتے ہیں، حجت یہ دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ حق کو اگر کھول کر بیان کریں گے، اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی، اس سے فلاں ناراض ہو جائے گا، اس سے یہ برا لگے گی، اس وقت غیر اسلامی ممالک ناراض ہو جائیں گے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، اپنی ہی حکومت ناراض ہو جائے گی، اپنی عوام ناراض ہو جائے گی۔ اگر ہم کھول کے دین بیان کریں، سب سے زیادہ کھلا دین عوام کو چبھتا ہے، نہیں بیان کرتے کھول کے۔ اور ایسا ہی ہوا، رسول اللہ نے جب کھلا دین بیان فرمایا، روشن دین بیان فرمایا، سب سے پہلے انہی کو تکلیف ہوئی، بت پرستوں کو تکلیف ہوئی، تاجروں کو تکلیف ہوئی، اور قوم کو ورغلانے والوں کو تکلیف پہنچی کہ اتنی کھلی بات کیوں کرتے ہیں آپ، کھل کے کیوں لات و عزا و حبل کی مخالفت کرتے ہیں؟ یہ مقدسین ہیں، مقدسات ہیں، لوگ ان کے پیروکار ہیں، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، لات و عزا و منات کو اور حبل کو، ان بتوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں۔ بتوں کی ایک شخصیت ہے، بتوں کی ایک پرسنالٹی ہے، یہ نسل اندر نسل معبود چلے آ رہے ہیں، اور آپ کھل کر ان کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ خدائے وحدہ اللہ کو، فقط اللہ کو ذکر کرتے ہیں، فقط خدا۔ یہ مصلحت نہیں ہے خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کرو تاکہ مطلب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے، مشرکوں کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ چونکہ مشرکانہ ذہن، شرک آلود ذہن، شرک پسند ذہن اللہ کی توحید کو پسند نہیں کرتا، وحدانیت خدا کو اس کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے فقط خدا کا، وحدہ فقط خدا یکتا کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوبہم، ان کے دل میلے ہو جاتے ہیں، ان کے دل ناگواری کا احساس کرنے لگتے ہیں، ناپسندیدگی دلوں کے اندر آ جاتی ہے، چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں ان کے کہ فقط خدا کا ذکر ہو رہا ہے اور کسی کا ساتھ نام ہی نہیں پیش ہو رہا۔ توحید ان سے ہضم نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ خوب رسول اللہ نے آ کر دین مبین وہ کھول کے بیان کیا، پہنچی تکلیف، بہت ساروں کو تکلیف ہوئی، بہت ساروں کو احساس ہوا، گلہ ہوا، شکوہ ہوا، لیکن رسول عوام کے شکووں کی خاطر دین کتمان نہیں کر سکتے، دین نہیں چھپا سکتے۔ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آج رسول اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ دین و عوام و امت کی مصلحت و خیر خواہ ہیں، امت کی خیر خواہی کے لیے دین چھپا لو، امت کی خیر خواہی کے لیے حق چھپا لو، اسلام کی خاطر پنہان کر لو، کتمان کر لو، یعنی رسول اللہ سے زیادہ دین کے حامی ہیں، رسول اللہ سے بھی زیادہ امت کے خیر خواہ ہیں، رسول اللہ سے بھی زیادہ آپ سمجھدار ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ جیسا وہ ایک ماجرا ہے جو اکثر میں نے نقل کیا ہے بعض مجالس کے اندر، اور خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر، کہ ایک شیعہ عالم دین حج پہ قدیم زمانے میں سفر حج پہ جا رہے تھے، اور ان کا گزر ہوا ایک بستی سے جہاں اہل سنت رہتے تھے۔ اس بستی میں جب وہ پہنچا تو رات گزارنا تھی، لیکن یہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، اس کو وہاں ان میں رات گزارنا تھی، تو خوف تھا اس کے دل میں کہ مجھے معلوم نہیں یہ مہمان کے طور پر قبول کریں گے، رہنے دیں گے نہیں۔ باہر کیف انہوں نے
مہمان نے تقاضا کیا عالم نے کہ مجھے رات یہاں گزارنی ہے، انہوں نے شرط رکھی کہ رات گزارنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کوئی اختلافی بات نہ چھیڑیں یہاں پر. تو انہوں نے عہد کر لیا کہ اچھی بات ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے ہم، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ ہمارے میزبان ہیں. اور مہمان میزبان دونوں اس بات پر طے کر کے اجازت مل گئی. جب رات ہوئی، کھانا کھا چکے، تو اب وہ میزبانوں نے بات شروع کر دی. کہنے لگے میزبان مہمان سے، مہمان شیعہ ہے، عالم، کہنے لگے کہ آپ بتائیے عالم صاحب، مہمان صاحب، کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. چونکہ اس سے تو انہوں نے عہد لے لیا تھا کہ آپ نے اختلافی بات نہیں کرنی، لیکن خود نہیں عہد کیا تھا کہ ہم بھی نہیں کریں گے کوئی بات. لہٰذا انہوں نے یہ سوال اٹھایا ان کے سامنے کہ آپ بتائیے کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے زیادہ عقل مند تھے، خلیفہ اول. اب یہ بات اہل سنت سے بھی ہضم نہیں ہوتی کہ خلیفہ اول ان کے نزدیک مقدس، محترم، قابل احترام ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ رسول اللہ سے بھی زیادہ قابل احترام ہوں و اولا ہوں. لہذا ان سے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. یا تو مانتے ہی نہیں ہو، اگر پھر مانو تو یا کہو تو رسول اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہو، آپ لوگ افراط و تفریط کرتے ہو. وجہ بتاؤ کیوں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دلیل سنیں آپ. میری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے رحلت کر کے گئے تو امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے چلے گئے. کوئی ان کا والی، حاکم، وصی کوئی بھی مقرر نہیں کیا. لیکن خلیفہ اول جب اس دنیا سے گئے تو اپنے بعد نامزد کر کے گئے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دن کے لیے بھی امت کو بغیر والی کے اپنے حق پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اپنے حال پر. تو اب آپ خود بتاؤ کہ جو امت کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ ایک دن کے لیے بھی امت کو اپنے حال پر نہ چھوڑے، وہ زیادہ عقل مند ہے، یا وہ جو امت کے لیے کوئی بھی مقرر نہ کرے اور چلا جائے وہ زیادہ عقل مند ہے. باہر کے متوجہ ہو گئے بات کی طرف، سمجھ میں آ گئی بات ان کو. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اختلافی باتیں نہ کریں، ہم بھی اختلافی بات نہیں کرتے، آپ شب گزاریں اور صبح چلے جائیں. لیکن نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہر وہ اہتمام کیا اپنی رحلت سے پہلے دین مبین، واضح و قاطع دین بیان کیا. ہمیں رسول اللہ کا ایک اہتمام پسند ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد، شیعہ جس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ اہل سنت اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑتے، کہ رسول اللہ نے اپنے بعد والی و ولی مقرر کیا، واقعاً کیا، برملا کیا، روز روشن میں کیا، اور بتایا کہ یہ میرا آخری سال ہے، اب میری رحلت کا سال ہے، اور اللہ کے حکم سے اب میں آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے. رسول اللہ نے حج پر بتایا کہ یہ میرا آخری حج ہے، یہ آخری زیارت ہے، اور آخری یہ اجتماع ہے، یہ آخری ایام ہے، اور آخری آیات اتر رہی ہیں قرآن کریم کی، یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا. لیکن عزیزان، رسول اللہ نے اپنے بعد کے لیے، امت کے لیے والی و ولی مقرر کیا، ساتھ ہی دین مبین تبلیغ کیا، کھلا دین تبلیغ کیا، والی بھی مقرر کیا اور دین بھی روشن و واضح بیان کیا. وہ دین اتنا آشکارا تھا جس کے اندر ذرا برابر ابہام نہیں تھا، ذرا برابر اس کے اندر کنفیوژن نہیں تھی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حق دریافت کیا، حق بیان کیا، حق کے ساتھ بیان کیا اور دین کا حق ادا کیا. جیسا تبلیغ ہونا چاہیے تھی دین کی، اس طرح سے جزیات کی و کلیات کی کھول کھول کے ہر چیز بیان فرما دی. اور جب دین کا سارا اہتمام کر کے رحلت کا وقت آیا، اعلان کر کے رسول اللہ آمادہ ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اور لقائے پروردگار کے لیے. اور اس وقت رسول اللہ کے اس
روز کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ جب رسول نہیں ہوں گے تمہارے درمیان، وفات ہو جائے گی، شہادت ہو گئی۔ تاریخی لحاظ سے یہ البتہ ہے کوئی مستند محکم و مضبوط قول و دلیل و سند نہیں ہے رسول اللہ کی شہادت کی، لیکن ایسے احتمالات ہیں رسول اللہ کی شہادت کے، چونکہ قرآن کریم نے بھی دونوں طرف اشارہ کیا ہے۔ اف ان ماتا او قتلا، یہ رسول وفات پا گئے یا قتل کر دیے گئے، دونوں صورتوں میں یعنی دنیا سے اٹھ گئے شہادت کے ذریعے یا وفات کے ذریعے، موت طبیعی کے ذریعے اگر اس دنیا سے رسول اللہ رخصت ہو گئے۔ آیا 144 سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں، فقط اللہ کے رسول ہیں، عوام کے ترجمان نہیں ہیں، اللہ کے نمائندے لوگوں میں ہیں، لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں، عوام کے نمائندے نہیں ہیں، عوام کی ترجمانی نہیں کرنی، اللہ کے دین کی ترجمانی لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ ایک سفر زیارت میں ایک عالم دین کے ہمراہ توفیق زیارت نصیب ہوئی، شرف یاب ہوئے زیارات سے۔ وہ عالم دین بہت محنت سے زیارات کرا رہے تھے مومنین کو، ہم بھی ساتھ تھے ان کے، اور جہاں بھی جاتے، جس مشہد و مرکد میں جاتے ائمہ اطہار کے مزارات پر، تو وہ واقعاً دل و جان سے مومنین کے لیے زیارت کا ماحول بناتے اور ان کے دلوں کو آمادہ کرتے۔ اور ان کے جملہ کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ مومنین نے انہیں التماس دعا کی ہوئی تھی کہ یہ بھی دعا منگوانا، یہ بھی دعا منگوانا۔ کچھ ساتھ جو زائرین تھے ان کی دعائیں تھیں، اور کچھ جو لوگ نہیں گئے تھے اور عموماً زائرین کو کہہ بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اور کچھ اپنی طرف سے جو شاید مومنین نے نہیں کہا ہوا تھا، نہ زائرین نے نہ جو یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں انہوں نے التماس دعا نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اپنے طور پر عالم دین دعا کرتا ہے، زائر دعا کرتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے دعا کی، اور خوبصورت دعائیں ہر مومن کی، بے اولادوں کی دعا کی کہ خدایا انہیں اولاد دے، صاحبان اولاد کے لیے دعا کی، مریضوں کی ترجمانی کی، مرحومین کی ترجمانی کی، بے روزگاروں کی ترجمانی کی، مسافروں کی ترجمانی کی، جو امتحانوں میں مشغول ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، جو کسی بھی حالت میں ہے، ان سب کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دعاؤں کی شکل میں ترجمانی کی، اور لوگ بھی راضی، سارے باہر آئے، زیارات سے نکل کے حرم سے باہر آئے، تو میں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی اور طیب اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ماشاءاللہ بہت اللہ قبول فرمائے، اور خداوند تعالیٰ آپ کی ہمت دے کہ کرنا چاہیے ایسے، جو محنت کرے شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے۔ ضمناً ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں آپ نے کتنا زور لگایا اور کس قدر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی آرزوئیں، لوگوں کی تمنائیں، لوگوں کی امیدیں اللہ تک پہنچائی ہیں، امام تک پہنچائی ہیں، چونکہ اکثر خطاب امام کو تھا، اور اس توسط سے اللہ تک پہنچائی ہیں۔ لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کتنی خوبصورتی سے خدا کے سامنے کی ہے۔ آیا آپ نے زندگی میں کبھی اتنا زور اللہ کے دین کی ترجمانی کے لیے بھی لگایا ہے لوگوں کے سامنے؟ اگر اتنا زور لگاتے، اتنی خوبصورتی سے وضاحت کر کے، ایک ایک کر کے، جس طرح آپ نے ایسے ملا کے مخلوط کوئی دعا نہیں کی کہ خدایا یہ جو کچھ دلوں میں رکھتے ہیں سب قبول کر، بلکہ الگ الگ کھول کھول کے آپ نے کہا، جو جن کی صحت خراب ہے انہیں صحت دے دے، جن کے پیٹ میں درد ہے ان کے پیٹ کا درد ٹھیک کر، جن کے سر میں درد ہے ان کا سر کا درد ٹھیک کر۔ انہوں نے بیماریوں کے نام الگ الگ لیے، سرطان والوں کو شفا دے، پیٹ خرابی بد ہضمی والوں کو شفا دے، شوگر والوں کو شفا دے، ہیپاٹائٹس والوں کو شفا دے، ساری بیماریوں کے الگ الگ نام لیے، مبین دعا کی، کھول کے واضح، تاکہ مخلوط نہ ہو جائے۔ خوب میں نے عرض کیا کہ عزیز من، یہ جتنی خوبصورت دعا کی ہے، اتنی خوبصورت اگر تبلیغ بھی کریں آپ، اسی طرح کھول کھول کے آیات بیان کرو، کھول کھول کے حدیثیں بیان کرو،
اللہ کے احکام اس طرح وضاحت کر کے الگ الگ سے بیان کرتے، تبلیغ دین بھی اتنی خوبصورت کرتے، تو آج یہ لوگ کسی اور شکل میں ہوتے، کسی اور حالت میں ہوتے. ان کو بہت کچھ سمجھ میں آ چکی ہوتی بات، معلوم ہو گئی ہوتی بات ان کو. عزیز من، اگر اس وقت امت دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ جو رسول اللہ کے اہتمام، جو رحلت کے بعد کے لیے رسول اللہ نے اہتمام فرمایا تھا، اس اہتمام کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی. اسی وقت سے ہی جو سیاسی اذہان تھے، سیاسی گروہ ہمیشہ الگ چال، اپنی الگ پالیسی رکھتے ہیں، چونکہ ان کا ڈھانچہ بھی الگ ہوتا ہے، دھڑا بھی الگ ہوتا ہے، لیڈر بھی الگ ہوتا ہے، منشور پالیسی سب الگ ہوتی ہے. باقی امت الگ چلتی ہے، سیاسی گروہ الگ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا تشخص الگ رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، اپنا جھنڈا قائم رکھتا ہے. رسول اللہ یہ اہتمام فرما رہے ہیں غدیر میں امت کے لیے، لیکن سیاسی گروہ وہیں پر بیٹھے ہوئے، ان کے نمائندے وہ اسی وقت سوچ میں ہیں کہ ہم نے تو اس کے مطابق نہیں چلنا، ہمارا پلان تو الگ ہے، ہم نے امت کے اندر الگ رول ادا کرنا ہے. اور ایسا ہی کیا انہوں نے. جو بھی رسول اللہ اہتمام فرماتے امت کے لیے، خصوصاً اپنے بعد کے لیے، سیاسی گروہ اس کو الگ جہت میں سمجھتے اور اس کے مقابلے میں اپنی پالیسی بناتے. اور اکثر سیاسی گروہوں کی پالیسیاں رسول اللہ کی پالیسی کے مطابق نہیں ہوتی تھی، اور ابھی تک ایسے ہے. اور ظاہر ہے یہ سیاسی گروہ کفار کے اور مشرکین کے نہیں تھے، مسلمین و مومنین کے تھے، صحابہ کے تھے. اور اسی طرح پھر سلسلہ چلتا آتا رہا نسل اندر نسل، کہ سیاسی گروہ امت کے اندر ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی پالیسیاں بنا کر لوگوں کو اپنی راہوں پر ڈالا ہے، رسول اللہ کی راہ کی طرف جانے نہیں دیا، متوجہ نہیں کیا، رسول اللہ کی راہ کی تبلیغ نہیں کی، اپنے وجود کی تبلیغ کی، اپنا پرچار کروایا، اپنی پہچان کروائی، اپنی شناخت کروائی، اپنا ممبر بنوایا، نہ امت کا جز بنایا. ممبرشپ اپنی بنوائی ان سے کہ ہمارے پیروکار اور ہمارے فالوور بنو، ہماری جماعت کا حصہ بنو. یہ تاریخ بھر میں رہا. بنو امیہ نے اپنے حامی بنائے اور بنو عباس نے اپنے حامی بنائی. میں حامیوں کے بارے میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ حامی کیا ہوتے ہیں، حتیٰ اگر دین کے بھی حامی ہوں تو کیا کرتے ہیں. بس اوقات حامی خطرناک کام کر جاتے ہیں، چونکہ صرف حمایت کی حد تک رک جاتے ہیں آ کر، اور اگلا قدم، حمایت سے اگلا قدم نہیں اٹھاتے. اس وجہ سے حمایت بھی بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے. باہر کیف یہ سیاسی گروہ اپنے حامی بناتے ہیں. جو رسول اللہ قدم اٹھا رہے تھے، اہتمام فرما رہے تھے، یہ اپنی پالیسیوں پر غور کر رہے تھے، اور فوراً رحلت رسول اللہ کے بعد اس اپنے منشور کو عملی کیا، فوراً بلا فاصلہ. جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، غم ہوا، سوگ لوگوں کے دلوں میں، اور بعضوں کے اوپر اتنا شدید غم ہوا کہ انہوں نے رحلت کا انکار کر دیا، کہا رسول اللہ فوت ہو ہی نہیں سکتے. عام لوگ فوت ہو سکتے ہیں، وفات ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی وفات نہیں ہو سکتی. بلکہ تلوار نکال لی اور کہا کہ جو بھی کہے گا رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس کو بعض نے شدت غم کی طرف پلٹایا ہے کہ غم اتنا زیادہ تھا کہ جذباتی ہو کر یہ موقف اختیار کیا. لیکن بعضوں نے کہا کہ نہ، یہ باتیں در حقیقت غم کی وجہ سے نہیں تھیں، بلکہ وقت کے لیے تھیں، کہ تھوڑا سا فوراً جو ٹائم گزرنے دیں، تاکہ اس وقت کے اندر اگر فوراً بات پھیل گئی وفات ہو گئی ہے تو سارے گروہ متاثر ہوں گے، ادھر ادھر خبر پھیل جائے گی، اور چھپا کے رکھیں. یعنی کسی طرح رحلت رسول اللہ کو تھوڑے عرصے کے لیے، وقت کے لیے، جب تک بعد کے لیے کوئی اقدام نہیں ہو جاتا، اس وقت کے لیے اس وفات کو چھپا کے رکھیں. لیکن ظاہر نہیں چھپ سکتی تھی، رسول اللہ کی وفات کس طرح چھپائی جا سکتی ہے، کتمان نہیں کی جا سکتی. مصلحتوں کی خاطر بعض لوگ چھپا لیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک ننگ و آر جو پاکستان کے لیے خائن حکمرانوں کی وجہ سے اور خیانت کاروں کی وجہ سے ہے، اور رینٹل لوگوں کی وجہ سے ہے، جو کرائے پر ہر جنایت و جرم کرتے ہیں. ایک یہ کہ جو بھی
मुजरिम मरता है, किसी भी मुल्क का हो, पाकिस्तान से, या पकड़ा जाता है या मरता यहां पर है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मरा, मुल्ला उमर पाकिस्तान में मरा, मुल्ला मंसूर पाकिस्तान में मरा, अभी जो नया रहबर तालिबान ने बनाया। मुल्ला उमर 2 साल तक कराची के अस्पताल में वो मरा, ऑपरेशन में, बीमारी में, और 2 साल तक न पाकिस्तानियों ने बताया, न अफगानियों ने बताया, न अमरीकियों ने बताया, सब ने छुपा के रखा। क्यों? इंतशार पैदा हो जाएगा। और वही हुआ। 2 साल बाद भी मुल्ला उमर की मौत का ऐलान हुआ और फौरन ही तालिबान में इंतशार पैदा हो गया। मुल्ला अख्तर रसूल का ग्रोह अलग हो गया और मुल्ला मंसूर का ग्रोह अलग हो गया, बल्कि उन्होंने मुल्ला मंसूर को क्वेटा में पिछले हफ्ते मार भी दिया है। और वो खबर भी अभी छुपाई हुई है इन्होंने, पाई कि मार दिया है। बलूचिस्तान का वज़ीर दाखिला मुसलसल बयान दे रहा है कि ना वो था इधर और ना मरा है, जबकि उसकी मौत का ऐलान अफगानियों ने और गवर्नमेंट ने कर भी दिया है कि वो मर गया है। बाज़ गैर मुल्की एजेंसियों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मार दिया गया है। मेहमान गया हुआ था किसी के घर में और उसी मेज़बान ने उसका काम तमाम कर दिया है। मौत छुपा के रखी जाती है। क्यों छुपा जाती है? इसलिए कि इंतशार न फैले या अपना हदफ हासिल कर लें। हम कोशिश करते रहे बाज कि रसूलुल्लाह की वफात की खबर फैले ना, नशर ना हो, लेकिन खबर फैली, नशर हुई, आम हुई, हर जगह पहुंच गई। खबर पहुंचने के बाद सियासी गिरोह अलग फ़ाल हो गए। फौरन उन्हें रसूलुल्लाह की वफात से सिर्फ इतनी ही दिलचस्पी थी कि अब हमारी सियासत के लिए रास्ता हमवार हुआ है, और फौरन उन्होंने ये इकदाम किया, मीटिंग तलब की। पहले एक सियासी गिरोह ने, फिर दूसरा सियासी गिरोह, फिर दोनों ने मिल के फैसला किया और आकर मिल्लत को सुना दिया। मिल्लत ने कबूल कर लिया कि एक तो मिल्लत सोग में थी, सोगवारों को जो भी सुना दो सुन लेते हैं, चुप हो जाते हैं, कहते हैं इस वक्त गम का माहौल है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं मौजूदा ज़माने के वाक़यात इसलिए बताता हूँ कि तस्दीक हो जाए, चूँकि बाज़ लोग कहते हैं बईद ऐसे हुआ हो। एक दलील जो लोगों के जहनों में बैठी हुई है उसका नाम है इस्तिबाद। नफ्सियाती हालत है इंसान की, जिसके बारे में इंसान को अकीदत हो, एहतराम हो, किसी को अच्छा समझता हो, अगर उसके बारे में कोई गलती बयान की जाए तो कहते हैं बईद है उसने ऐसे किया हो। तहकीक नहीं करता, मानने के लिए जहन तैयार नहीं है। क्यों? कि मुझे अकीदत है उससे। लोग पीरों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में हर एक का कोई ना कोई पीर होता है। पीर का मजहबी होना जरूरी नहीं है, सेकुलर भी हो सकता है, बेदीन भी हो सकता है। बिलाखिर पीरी से मुराद यानी किसी ऐसे से ताल्लुक जिससे आप सीख नहीं रहे, फकत उसकी तकदीस कर रहे हैं। चंद रोज पहले एक बुजुर्गवार आए वहां जामिया में और उन्होंने खूबसूरत बात बताई। कहा कि हमारे इलाके में दुकानदार था एक, वो भुट्टो साहब का बहुत हामी था, अकीदत रखता था बड़ी शदीद। और भुट्टो साहब को तो आप जानते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो कैसी शख्सियत थे। खूब उन्हें कहा कि उसको बहुत अकीदत थी और तारीफें खुद भी करता था और उनकी तारीफें सुनना भी बहुत पसंद करता था। तो उनके पास कुछ शरारती लोग जाते थे उनकी दुकान पर ताकि उनके छेड़ें, चिढ़ाएं, उनको तंग करें। तो वो बातों बातों में भुट्टो साहब की तारीफें करते थे। मसलन वो ये कहते थे कि भुट्टो साहब के बारे में कि भुट्टो साहब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के दौरान भुट्टो साहब को टॉयलेट जाना पड़ गया और उठ के चले गए। अब मुरीद के लिए ये बहुत सख्त बात थी, क्योंकि उसके जहन में ये था कि भुट्टो वॉशरूम नहीं जाते थे, टॉयलेट नहीं जाते थे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो मावरा थे इन चीजों से। लिहाजा वो ये बात पसंद नहीं करते थे कि ये कहा जाए कि भुट्टो साहब पेशाब करने गए या रफ़े हाजत के लिए गए। लेकिन दूसरे लोग छेड़ने के लिए मुरीद को जब वो कहते थे कि भुट्टो साहब मसलन टॉयलेट चले गए, तो वो उठ के मारना शुरू कर देता था उनको कि आप तौहीन कर रहे हो मेरे हीरो की या मेरे लीडर की। इंसान जब किसी की तकदीस पर आ जाता है तो इस हद तक किद्दीस बना लेता है कि भुट्टो साहब की इस्मत का कायल हो जाता है कि भुट्टो साहब हरगिज टॉयलेट नहीं जाते थे। और ये बात आम है।
اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہے جی میں نے خود دیکھا بھٹو صاحب واش روم گئے، وہ کہے گا بعید ہے، بھٹو صاحب جیسی شخصیت واش روم نہیں جاتے، بعید ہے۔ یہ نفسیاتی حالت ہوتی ہے کہ اس طرح سے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے شخصیات عوام کی اس نفسیاتی کیفیت کے سہارے مقدس رہتے ہیں، چونکہ عوام اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بعید ہے انہوں نے ایسے کیا ہو۔ آپ یہ پیر ہیں، سب لوگوں کے پیر ہیں، مقدس و غیر مقدس ہر طرح کے پیر ہیں۔ پیر کے بارے میں کوئی بات کہو، آپ کہو جی پیر صاحب نے لڑکی اغوا کر لی، بعید ہے پیر صاحب ایسا کام کریں، پیر صاحب اغوا نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں پیر صاحب نے فلاں مرید کو لوٹ لیا، کہتے ہیں بعید ہے پیر صاحب ایسا کام کریں۔ آپ کہیں پیر صاحب نے یہ چکر دیا، یہ فریب کیا، وہ کہیں گے بعید ہے پیر صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کی نفسیاتی حالت ہے، نفسیاتی کیفیت ہے کہ کسی کے تقدس کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی کی عظمت و اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بعید ہے اس نے ایسا کام کیا ہو، ممکن نہیں ہے اس نے ایسا کام کیا ہو۔ بھائی تحقیق کرو، کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے تحقیق کرنے کی، میں دل گواہی دیتا ہے مطمئن ہوں میں، بلکہ اسے کہتے ہیں آپ غلط ہو، آپ ایسی تہمتیں لگا رہے ہو، بعید ہے ایسا کام کسی نے کیا ہو، فلاں نے ایسا کام کیا ہو، بعید ہے۔ اور اس دلیل کو کہتے ہیں استبعاد، بعید ہے فلاں نے ایسا کام کیا ہو۔ اس کے پیچھے بہت سارے نقاب پوش چھپ جاتے ہیں، بہت سارے چہرے عوام کی اس ذہنی کیفیت کا سہارا لے کر بہت سارے چہرے پنہان ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ عزیزان، یہ ہوا، رسول اللہ کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، اور کفن و دفن چھوڑ کر مشغول ہو گئے کچھ سیاسی لوگ، سیاسی گروہ اور دھڑے اپنے سیاسی مسائل کے اندر۔ اور چونکہ امت سوگوار ہے، جب سوگوار ہو جاتا ہے، کوئی غمناک ہو جاتا ہے، غم میں ہے، اسے یہ بتا بھی دو کہ یہ کام ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں ابھی حالت سوگ میں ہوں، غم میں ہوں، اور غم کی حالت میں جو کہا جائے جی ٹھیک ہے۔ مثلا آپ تجربہ کر لیں، کسی خاندان کے اندر اگر آپ چلے جائیں اور وہاں کوئی سوگ ہو، ماتم ہو، مثلا ماں ہے سوگوار ہے بیٹے کے غم میں، یا باپ ہے سوگوار ہے بیٹے کے غم میں، یا اولاد ہے سوگوار ہے ماں باپ کے غم میں، غم کی حالت میں جا کر انہیں کوئی بات بتائیں، آپ انہیں کہیں جی کہ وہ جو آپ نے مثلا معاملہ کیا ہوا تھا وہ معاملہ خراب ہو گیا، وہ زمین اب آپ کو نہیں ملنی، تو وہ کہتے ہیں جانے دو ٹھیک ہے، ابھی غم کی حالت میں ہے، ابھی کیا کرنا۔ کرتے ہیں ایسے نا لوگ کہ غم کی حالت میں جو آ کے خبر سنا انہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ابھی جانے دو، ابھی غم کی سوگ کی حالت میں ہے۔ اور ویسے ہی اگر سیاسی فیصلے آ کر لوگوں کو غم کی حالت میں سنائیں، امت غمزدہ ہے، غم دیدہ فراق رسول اللہ میں، اور آ کر آپ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ فیصلہ سیاسی کر لیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ خود اور اعلان کر کے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی غم کی حالت میں جانے دو، ابھی رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، جنازے کے اوپر ایسی باتیں مت کرو، جانے دو، بس جانے دیا۔ دوسری طرف سے عزیزان، رسول اللہ نے دین مبین تبلیغ کیا ہے، واضح و آشکارا دین کھول کے ذرہ ذرہ جز جز بیان فرمایا ہے رسول اللہ نے۔ وہ دین مبین آج کیوں کہتے ہیں یہ مصلحت نہیں ہے، یہ بتانا آج کی ضرورت نہیں ہے تو درست بات ہے، لیکن یہاں کرنے کی بات نہیں ہے، یہ راہ رسول اللہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے امت سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رسول ایک دن وفات پا جائیں گے، رحلت ہو جائے گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس دن تمہارا رویہ و موقف کیا ہوگا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط رسول ہیں اللہ کے، لوگوں کے ترجمان نہیں ہیں، عوامی ترجمان نہیں ہیں، لوگوں کے پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عوام کی ترجمانی خدا کے سامنے نہیں، اللہ کی ترجمانی عوام کے سامنے کرنے والے ہیں، عوامی نمائندے نہیں ہیں، اللہ کے نمائندے، الہی نمائندے ہیں۔ افإن مات او قتل، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
تم پلٹ کر واپس جاہلیت و جہالت کی طرف لوٹ جاؤ گے وفات رسول اللہ کے بعد. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنی پچھلی حالت پر گمراہی کی طرف لوٹ کر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ خدا کو کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتا. سَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، خدا شاکرین کو جزا دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا خدشہ صحیح ثابت ہوا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی انقلاب عقبی پیش آ گیا. انقلبتم علی اعقابکم، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. انقلاب عقبی، جاہلیت کی طرف واپس لوٹنے کا انقلاب. انقلاب نبوی کے مقابلے میں انقلاب نبوی ضلالت و جہالت سے نکل کر ہدایت کی طرف جانا، اور انقلاب عقبی ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کی طرف واپس جانا، جاہلیت کی طرف واپس جانا. رسول اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طور طریقے اپنا لینا. یوں نہیں کہ فقط رسول اللہ کا مقرر کیا ہوا ولی چھوڑ دینا گمراہی ہے، بلکہ رسول اللہ کا نظام چھوڑ دینا بھی گمراہی ہے. یوں نہیں ہے کہ ہم اگر منتخب حاکم لوگوں کا ہم یہ کہیں یہ فقط ولی خدا چھوڑ کر ولی ناس چن لینا یا انتخاب کر لینا اشتباہ ہے، بلکہ نظام رسول اللہ امامت چھوڑ کر آمریت ڈھونڈ لینا بھی گمراہی ہے. اتنی ہی گمراہی ہے، اتنی ہی گمراہی ہے. کتاب خدا چھوڑ کر مغربی نظام و مغربی تہذیب اپنا لینا بھی اتنی ہی گمراہی ہے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا اور برطانیہ کا آئین اپنا لینا اتنی ہی بڑی گمراہی ہے. امامت کو چھوڑ کر جمہوریت میں آ جانا بھی اتنی ہی بڑی گمراہی ہے. یہ بھی انقلاب عقبی ہے. چونکہ یوں تو نہیں کہ رسول اللہ نے فقط علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کے بلند کر کے کہا تھا یہ علی میرا ولی ہے، لیکن باقی جو مرضی ہے تمہاری، جمہوریت پر عمل کرو، آمریت پر عمل کرو، کتاب خدا کو چھوڑ دو، برطانوی نظام پر عمل کرو، اس میں آزاد ہو، فقط علی کو تھام کے رکھنا. یہ تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا. رسول اللہ نے ہدایت کا مکمل نظام پیش کیا کہ یہ کتاب خدا ہے اللہ کی طرف سے، یہ علی ولی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ امامت نظام ہے اللہ کی طرف سے، اور تم نے اس سے تمسک رکھنا ہے، میرے بعد بھی تمسک رکھنا ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم نے علی ولی اللہ مان لیا، لیکن قرآن کتاب اللہ چھوڑ دیا، اس کو نہیں مانا. وہ بھی ماننا پڑے گا. اور امامت نظام اللہ کو بھی ماننا ہے. امامت نظام اللہ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. یہ پورا نظام ہے رسول اللہ کا جو امت کو اپنے بعد کے لیے دے کر گئے ہیں. اس میں سے کیا رکن آج ہمارے پاس ہے؟ کس سے تمسک ہم نے کیا ہوا ہے؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ وفات رسول کے بعد کی فکر کرو، چونکہ رسول امان ہے، امن ہے، امین ہے. آپ کیا امین نکلو گے، امین بنو گے؟ آپ بھی ان امانتوں کو، اللہ کی امانتوں کو سنبھال پاؤ گے؟ قرآن کا خدشہ درست ثابت ہوا. آج امت رسول اللہ جس کیفیت میں ہے وہ فقط رسول اللہ کی راہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے امان کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے. آج کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. کتاب خدا فقط ثواب کے لیے گھروں میں ہے، علی ولی اللہ فقط نعرے کی حد تک ہمارے پاس ہے. امامت نظام خدا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر ایک کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے. کس طرح ہم امن میں ہوں، کس طرح یہ ملک و امت رسول اللہ امن میں ہو، جب تک ہم تمسک نہیں کریں گے رسول اللہ سے و رسول اللہ کے میراث سے و رسول اللہ کی آل سے و رسول اللہ نے جو کتاب اللہ سے امت کے لیے پیش کی، جب تک اس سے تمسک نہیں کریں گے امت نجات نہیں پا سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خود فریبی نہ کریں ہم کہ ہم نعتیں پڑھ کے سب چیزوں کے بدلے میں نعتیں پڑھ دیں گے رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ نعتوں پر ہی راضی ہو جائیں گے ہم سے. نہ عزیز من، یوں نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کا نظام بھی چھوڑ دیں، رسول اللہ کی آل بھی چھوڑ دیں، رسول اللہ کی کتاب بھی چھوڑ دیں اور فقط نعت سے امید باندھ کے رکھیں، قصیدے اور رباحی سے و عقیدت سے امید باندھ کے رکھیں کہ یہ ان ساری چیزوں کا بدلہ یہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا بدل. قرآن کا بدل کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کا بدل خود قرآن ہے.
آل کا بدل کچھ بھی نہیں ہے، آل کا بدل خود آل ہے، وہ امامت کا بدل خود امامت ہے، امامت کے علاوہ کوئی اور بدل نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی امت رسول اللہ کو جو آج زیادہ محتاج ہے نظام رسول اللہ کی، خداوند تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نظام رسول اللہ، آل رسول اللہ و کتاب اللہ جو رسول اللہ لائیں، اس امانت کو ہم انشاءاللہ سمجھ سکیں، اس سے تمسک کر سکیں اور محفوظ ہو سکیں دنیا میں و آخرت میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، محمد و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اللہم صل علی محمد والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ، محمد وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، محمد و محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد و جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد و موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد و علی ابن موسیٰ، اللہم صل علی محمد و و محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد و علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد والحسن ابن علی، اللہم صل علی محمد والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، اللہم صل علی محمد حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی ہدایت الہی کا مرکز ہے، محور ہے، بنیاد ہے و ستون ہے۔ تقوی الہی طرز زندگی ہے۔ ہم آبائی طرز زندگی میں مصروف ہیں۔ آبائی طرز زندگی سے الہی نتیجہ نہیں نکل سکتا، الہی عاقبت حاصل نہیں ہوتی۔ زندگیاں اگر آبائی ہیں، اختتام بھی آبائی ہے، اور جہاں آبا ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ یہ آبا جنہوں نے یہ تہذیب بنائی ہے، جنہوں نے یہ رسم و رواج بنایا ہے، جنہوں نے یہ طور طریقہ بنایا ہے، انہی کے ساتھ ہم محشور ہوں گے، انہی کے ساتھ ہم حشر میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر الہی طریقہ اپنائیں، تقوی اپنائیں، انبیاء کا راستہ اپنائیں، ائمہ کا راستہ اپنائیں، معصومین کی راہ کو اپنائیں، ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہمارے پیشوا ہمارے آبا ہوئے تو ہمیں آبا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ آبا جنہوں نے یہ تہذیب بنائی ہے، ظاہر ہے اس تہذیب کے بانی جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں وہ ائمہ و انبیاء نہیں ہیں، کچھ ہندو تھے، کچھ سکھ تھے، کچھ کسی اور
سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ مغل تھے، کچھ فلاں تھے، انہوں نے یہ تہذیب بنا کے ہمارے لیے چھوڑی ہے اور ہم آج اس تہذیب کی پناہ میں ہیں. تو ہمارا حاشر بھی مغلوں کے ساتھ ہوگا، ہمارا حاشر ان کے ساتھ ہوگا جن کی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پیشواؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر چاہتے ہیں الہی پیشواؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں تو الہی پیشواؤں کا طرز زندگی اپنائیں. الہی پیشواؤں کا طرز زندگی تقویٰ ہے، دین ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور زندگی کا ہر شعبہ ان الہی پیشواؤں میں آج جو عزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز رحلت و وفات ہے، آج عہد کریں رسول اللہ کے ساتھ کہ ہم نے رسول اللہ کی راہ پر زندگی بسر کرنی ہے. آج یوم شہادت ہے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، رسول تقوی و امام تقوی، رسول و آل رسول کے لیے سوگ کا دن ہے آج. وہ آج صاحب عزا امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. بارگاہ امام عصر میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. تمام پیروان ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، و تمام ملت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. عظیم روز ہے، سوگ اہل بیت ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت و سیرت طیبہ جو کمتر بیان ہوئی ہے اور جو بیان ہوئی ہے الٹ بیان ہوئی ہے. اکثر حقیقت نہیں روشن ہوئی اور جو روشن ہوئی ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کی گئی جس طرح حق تھا امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا. خوب ظاہر ہے خطبہ جمعہ اور وقت بھی کم ہے، سب حقیقت یہاں نہیں بیان کی جا سکتی. اس سے پہلے توفیق الہی سے بعض مناسبتوں سے بیان ہوئی ہے سیرت امام مجتبی علیہ السلام، موجود ہے، بعض آپ ان ذریعوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں مطالعہ کریں. امام حسن علیہ السلام وہ تاریخ بھی بہت اہم ہے، جس جو عہد امام حسن علیہ السلام ہے، اور اسی طرح امامت کا زمانہ امام علیہ السلام کا بہت اہم، اور شخصیت و سیرت طیبہ امام حسن علیہ السلام کی. امام حسن علیہ السلام ایک ایسے عہد میں امامت کا منصب سنبھالا امیر المومنین کی شہادت کے بعد کہ فتنوں نے پوری ملت کو گھیرا ہوا تھا، ہر طرح کا فتنہ سر اٹھائے ہوئے تھا. فتنہ خوارج اپنی جگہ قائم تھا، فتنہ اہل شام کا اپنی جگہ پر عروج پہ پہنچا ہوا تھا، اور اسی طرح گوشہ و کنار میں دیگر فتن تھے. امام علیہ السلام نے جب عہد امامت امام کا شروع ہوا، اس وقت دو طبقے امام کے مقابلے میں تھے، یا کہیں امام کو ان سے واسطہ پڑا. ایک شامی تھے اور دوسرے حامی. شامی جو امیر شام کی قیادت میں متفق تھے اور امیر المومنین کے خلاف بھی تھے، اور امیر المومنین کے بعد اب امام حسن مجتبی کے مقابلے میں مضبوط محاذ بنایا ہوا تھا. مدعی تھے حکومت کے، چاہتے تھے کہ ہر قیمت پر ہمیں حکومت ملے، اور جب اقتدار اس طرح سوار ہو جائے کسی کے سر میں کہ ہر قیمت پر اسے اقتدار ملے، جائز و ناجائز طریقے سے، وہ اس کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے. اس کے لیے اگر خیانت سے ملے خیانت کرتا ہے، جنایت سے ملے جنایت کرتا ہے، خوشامد سے ملے خوشامد کرتا ہے. جو بھی اقتدار تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہو اسے طے کرتا ہے. یہ سیاست مداروں کا اصول ہے، اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں، سوائے الہی سیاست مداروں کے کہ جن کی سیاست الہی ہو، وہ نہیں ہر قدم اٹھاتے. امیر المومنین سیاست کرتے تھے، وہ اقتدار بھی چاہتے تھے اور اقتدار کے مدعی بھی تھے کہ یہ میرا حق ہے. بارہا امیر المومنین نے
اظہار فرمایا یہ میرا حق ہے۔ رحلت رسول اللہ کے وقت امیر المومنین کفن و دفن رسول اللہ میں مصروف تھے، اور سیاسی گروہ نے جا کر میٹنگ کر کے فیصلہ سیاسی کر لیا اور سوگوار امت کو سنا دیا۔ امت نے قبول کر لیا وہ فیصلہ۔ امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ کیسے ہوا، اسی میٹنگ کے شرکاء میں سے پوچھا کہ کیسے بات ہوئی، کیا مذاکرات ہوئے، کیا دلائل دیے گئے۔ بتایا گیا امیر المومنین کو کہ اس طرح سے ہوا کہ پہلے انصار کا ایک گروہ اکٹھا ہوا سیاسی، اور انہوں نے خود ہی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر کے ایک آدمی کو خلیفہ چن لیا، رسول اللہ کا جانشین چن لیا کہ یہ ہوگا۔ انصار کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ خوب اس کے بعد مہاجرین پہنچے، وہ گروہ سیاسی مہاجرین کا نمائندگی جو کر رہا تھا، یہ پہنچے، انہوں نے جا کر انصار کا فیصلہ بدل دیا اور دلائل دیے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ کون سے دلائل تھے جن کے ذریعے سے انصار کا فیصلہ بدلا گیا، مہاجرین نے کیا دلائل دیے؟ تو بتایا گیا کہ مہاجرین نے یہ دلائل دیے کہ اول تو ہم ہجرت رکھتے ہیں، ایمان میں تم پر سبقت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے ہیں، یہ دلائل دیے۔ امیر المومنین نے فرمایا ان سارے دلائل کا نتیجہ تو یہ ہے کہ میں ان کا حاکم ہوں، چونکہ اگر یہ دلائل ہیں ہجرت، قرابت، سبقت، تو سب سے زیادہ ان مہاجرین میں بھی مجھے سبقت حاصل ہے، ایمان میں، ہجرت میں بھی مجھے تقدم حاصل ہے ان پر، چونکہ میں بستر رسول اللہ پر سویا ہوں، میں نے دفاع کیا ہے، اور جہاد میں ان سے مقدم ہوں ہمیشہ۔ اور اسی طرح ہر وہ معیار قرابت رسول اللہ میں مجھ سے زیادہ قریب تر ان میں سے رسول اللہ کے کوئی بھی نہیں ہیں۔ تو جو انہوں نے سیاسی جلسے میں میٹنگ میں دلائل دیے ہیں، ان دلائل کی روح سے میں ہوں ان کا حاکم۔ یہ کیسے ہوا کہ دلائل میرے حق میں تھے اور بن خود گئے ہیں؟ یہ امیر المومنین نے اس وقت بیان فرمایا رسول اللہ کی رحلت کے بعد۔ باہر کیف یہ فیصلہ ہو گیا اور سلسلہ چلا۔ امیر المومنین نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، چند اور لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ آخر کار امیر المومنین کو پھر ایک دفعہ انہوں نے پہلے مرتبے میں نظر انداز کر دیا، رسول اللہ کے اعلان کے باوجود، غدیر کے ماجرا کے باوجود امیر المومنین کو نظر انداز کر دیا۔ سیاست میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہاں مصلحت کی خاطر، اسلام کی مصلحت، قوم کی مصلحت، ملک کی مصلحت کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ ضیاء الحق نے پاکستان کی وسیع تر مفاد کی خاطر پاکستان میں آگ لگائی، ڈبو دیا، درندے پیدا کیے۔ پرویز مشرف نے وسیع تر مصلحت کی خاطر یو ٹرن لیا، سب کچھ ان کا بنا ہوا واپس پلٹا دیا، کشمیر سے واپس آ گئے، افغانستان سے واپس آ گئے، پاکستان کی چابی امریکہ کو دے دی گئی، یہ لو آپ اس کو اپنی کالونی ہی سمجھو، خود سنبھالو اس کو۔ وسیع تر مفاد کے لیے تھا، دوسروں نے آ کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ خوب یہ ہوتا ہے، ابھی آپ توجہ کریں کہ امیر المومنین اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے امیر المومنین کو گھر بٹھا دو، اسلام کا اس میں مفاد ہے، یہ دلائل دیے گئے باقاعدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں اس وقت کافر تھے، ان کافروں جب کافر تھے تو ان کے بندے مارے ہیں امیر المومنین نے، لہٰذا ان کے دلوں میں کینہ ہے، نفرت ہے ان کے دلوں میں، وہ کیسے امیر المومنین کو، لہٰذا اگر امیر المومنین حاکم بن جاتے ہیں تو یہ لوگ تعاون نہیں کریں گے، اور ان کا تعاون نہ کرنا اسلام کے لیے صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس گروہ کے تعاون کی خاطر ہمیں امیر المومنین کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، امیر المومنین نظر انداز ہو جائیں اور نظام ہم سنبھال لیں۔ یہ فیصلہ کیا اور چلا، یہ فیصلہ قبول کر لیا گیا۔ پھر خلیفہ دوم جب زخمی ہوئے تو انہوں نے فوراً ہی شورا بنائی اقتدار کے لیے، اپنے بعد کے لیے حاکم چننے کے لیے، اس میں امیر المومنین کو بھی رکھا اور چند اور افراد، اور انہوں نے امیر المومنین کو اقتدار کی پیشکش کی، سیڑھی اقتدار کی سامنے لگی ہوئی تھی، اور امیر المومنین کو سیڑھی پر چڑھنے کے لیے کہا گیا کہ آپ آ سکتے ہیں لیکن مشروط ہے۔ شرطیں کچھ زیادہ سخت اور ایسی شرطیں نہیں تھی جو عملی نہ ہوں۔ ایک شرط یہ تھی کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے،
اور ایک شرط یہ تھی کہ آپ سابقہ حاکموں کے طریقے پر عمل کریں گے. خوب آپ دیکھیں یہ دونوں شرطیں کوئی اتنی ان کے اندر مشکل نہیں تھی. سیکولر ذہن سے اگر انسان سوچے یا آج کے جو لیڈران ہیں ان کے ذہن سے سوچیں تو کوئی اتنی شرطیں نہیں تھی، قبول کی جا سکتی تھیں، مانی جا سکتی تھیں. بعد میں بے شک ان پر عمل نہ ہوتا، نہ کرتے، اپنی الگ سیرت اپنا لیتے. امیر المومنین سابقہ حاکموں کے کہنے پہ نہ چلتے یا ان کی سیرت پر نہ چلتے. جس طرح کہ ہوا خلیفہ سیوم جو منتخب ہوئے تو انہوں نے سابقہ حکام کی روش کو ترک کر دی اور اپنا الگ سے طریقہ کار انہوں نے اپنایا. وہ امیر المومنین بھی یہی کام کر سکتے تھے. کسی نے کیا پوچھنا تھا؟ حاکم سے جرت نہیں ہے کسی کو پوچھے. اقتدار کی سیڑھی تھی لیکن امیر المومنین نے اس پہ پاؤں نہیں رکھا اور فرمایا نہ میں ایسا اقتدار قبول نہیں کرتا. خوب اس کے بعد خلیفہ سیوم کے بعد پھر امیر المومنین کی طرف آئے لوگ اور پھر امیر المومنین نے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ جو جہاں پہلے تھے وہیں پر جا کر تلاش کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اقتدار کی خاطر ہر کام کرتے ہیں، لیکن کچھ الہی نمائندے و پیشوا اقتدار اللہ کی طرف سے اگر آئے اور امت کی آمادگی کے ساتھ آئے وہ اقتدار قبول کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرنا. امام حسن کے سامنے دو طبقے تھے. ایک شامی تھے جو اقتدار کے خواہاں تھے، اقتدار پسند و اقتدار پرست، اور ہر قیمت پر اقتدار چاہیے. اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے کریں اور کرتے تھے وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے. جیسے آج ہمارے زمانے کے اقتدار پسند لوگ ہر کام کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کرتے ہیں. یقین جان لے اگر اقتدار کی خاطر آج امام حسن اس اقتدار پرست طبقے کے سامنے آ جائیں، فرق نہیں پڑتا وہ کوفہ کے ہوں یا شام کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. ایک دفعہ نشہ اقتدار جس کے ہاتھ آ جاتا ہے اس کی راہ میں کوئی بھی آڑے آ جائے وہ بے دردی کے ساتھ کربلا کا واقعہ تکرار کرے گا. اس کو خنجر چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمر سعد نے اس لیے امام حسین کو شہید کروایا چونکہ رائے کا اقتدار سامنے نظر آ رہا تھا. ایک طرف قتل حسین اور ایک طرف رائے کی حکومت و اقتدار انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اور امام حسین کا قتل اس کے لیے آسان ہو گیا اور اس نے کروا دیا رائے کے اقتدار کے لیے. اقتدار پسند، اقتدار پرست سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. علامہ اقبال کے بقول کہ آج اگر حسین قتل نہیں کوئی ہو رہے تو اس وجہ سے کہ آج کوئی حسین نہیں ہے، ورنہ یہ آج بھی خنجر لے کر تیار ہیں. آج کا شمر بھی خنجر لے کر عمر سعد لشکر بنا کر تیار ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اگر حسین ہو تو یہ آج بھی خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ کرتے ہیں. آج اگر کوئی پرچم امام حسین علیہ السلام بلند کرے، نائب امام حسین بن کر آئے، نائب امام زمن بن کر آئے، اس کی پیٹھ پہ خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہیں. اپنی شہرت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے طرفدار بنانے کے لیے حاضر ہیں. حسین کو اور امام حسن کو آج بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ. اقتدار یہ ہوتا ہے. یہ ایک گروہ تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، شامی. ان کے مقابلے میں امام کے ساتھ کچھ لوگ تھے حامی، جو امام کے بظاہر حامی تھے. اب توجہ کریں کہ امام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف شامی ہیں، وہ اقتدار کی خاطر ہر کام کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں، خیانت کر رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی فوج پوری خرید لی، کمانڈر سمیت، سپہ سالار سمیت خرید لی، باہری قیمت لگائی. سپہ سالار بھی غیر معمولی آدمی تھا، معمولی سپہ سالار نہیں تھا. یہ جو تاریخ نے ہیرو بنا کے پیش کیے ہیں یا خطیبوں نے، آپ ذرا ان کے کرداروں کو دوبارہ پڑھیں، ایک دفعہ نظر ثانی کریں تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے، امام حسن کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، کس کس نے کیا کیا، یہ ہیرو کیا کرتے رہے ہیں. عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، یہ سپہ سالار اعلیٰ تھے امام حسن کی فوج کے. شامیوں نے وفد بھیجا اشرفیاں درہم و دینار دے کر کہ آپ سپہ سالار بھی خریدو فوج سمیت. 30,000 فوج
اس کی کمان میں تھی. 30,000 کا لشکر جو امام نے روانہ کیا کہ جو شامیوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے، یہ حامی لشکر تھا. جب یہ بارڈر پہ پہنچا اور وہاں پر شامی گروہ آیا، انہوں نے آ کر ان کو پیسے پیش کیے کہ یہ لو پیسے. فراوان پیسے تھے، وہ اس زمانے میں بھی لاکھوں میں دینار پیش کیے، جو لکھا ہوا ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر تاریخ میں موجود ہے. وہ رقم دقیقاً میرے ذہن میں نہیں، لیکن لاکھوں کے لحاظ سے وہ آج کروڑوں اربوں ڈالر بنتے ہیں یا روپے بنتے ہیں. یہ انہوں نے ان کو ایک پیشکش کی کہ یہ پیسے لے لیں اور آپ امام حسن کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں. اب سپہ سالار نے قبول کر لی. اور دوسری آفر یہ کی کہ ایک بہت خوبصورت دمشق کی لڑکی شامی، خوبصورت، خلیفہ کے خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے، معاویہ کے خیمے میں، اور جو ہی تو ادھر آئے گا اس سے تیرا نکاح کرا دیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ جو ہی تو امام حسن کے لشکر کو چھوڑ کر آئے گا شام کے لشکر میں، تجھے شامی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا. اب توجہ کریں کہ رینٹل، کرائے کے آدمی، کرائے کے فوجی، کرائے کے سالار اس طرح کے ہوتے ہیں. پیشکش ہوئی، کہا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ امام حسن کو چھوڑنا ہے. اب یہاں جب بھی ظاہر ہے شرعی جواز نکال لیتے ہیں، انہوں نے شریعت پڑھی ہی اسی لیے ہوتی ہے تاکہ جرم چھپا سکیں، تاکہ خیانت چھپا سکیں. شرعی جواز نکال کے کہ اس وقت اگر میں امام حسن کا ساتھ دوں امت میں فتنہ پڑ جائے گا، امت میں صلح کرانے کے لیے بہتر ہے میں اس وقت یہ کردار ادا کروں. خوب چلا گیا، فوج سمیت 30,000 لشکر سمیت شامیوں سے جا ملے. پیچھے ایک دستہ، اس سے چھوٹا دستہ، ظاہراً کوئی 10-12-15 ہزار کا، دقیقاً تعداد ان کی نہیں، کوفہ میں خود امام نے تیار کیا ہوا تھا تاکہ اس ہراول دستے سے بعد میں جا کر ملے اور پھر باقاعدہ جنگ کریں شامیوں کے خلاف. اس دستے کو جب خبر ملی کہ سپہ سالار فوج سمیت بک گیا ہے اور جا ملا ہے، انہوں نے کہا کہ خوب اب تو کہانی ختم ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا. جب ہماری فوج اور سپہ سالار ہی بک گئے ہیں تو ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بھی اب باقی ماندہ جو وقت فرصت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ شامیوں، چونکہ شامی دستے کوفہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ایک ایک گروہ کو پکڑ کے قبیلے کے سردار کو اسے قانے کرتے تھے، قائل کرتے تھے کہ اس وقت جنگ نہیں ہونی چاہیے، صلح ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے امام حسن کا ساتھ دیا تو جنگ ہو جائے گی، قتل و غارت ہو جائے گی. پھر جس طرح پہلے ایک جنگ ہوئی، نتیجہ نہیں نکلا، پھر ایک جنگ ہوگی، تو بہتر ہے اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے آپ امام حسن کو چھوڑ دو اور آپ شامیوں سے مل جاؤ اور یہ پیسے لو. لہٰذا وہ قبیلے، چونکہ قبائلی نظام تھا اور جنگجو قبائلی سرداروں کے تابع ہوتے تھے. قبائلی نظام آج کل بھی موجود ہے، یہ سیاسی جماعتیں وہی قبائل ہیں پرانے زمانے کے. وہ ائمہ کی بات نہیں سنتے تھے، سردار قبیلہ کی بات سنتے تھے. سردار قبیلہ اگر امام کا ساتھ دیتا تھا تو قبیلہ بھی دیتا تھا، اگر سردار قبیلہ ساتھ نہیں دیتا تھا قبیلہ بھی ساتھ نہیں دیتا تھا. جیسے آج کل ہے، اگر پارٹی لیڈر کہہ دے ہم نے فلاں کی حمایت کرنی ہے تو ہو جاتی ہے، اگر پارٹی لیڈر کسی اور کی طرف، ساری پارٹی ادھر چلی جاتی ہے جہاں پارٹی لیڈر موقف اختیار کرتا ہے. یہ آج کے ماڈرن قبائل ہیں، تنظیمیں اور پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں. اس قبائلی نظام میں انہوں نے بھی پیسے لیے شام سے، پیسے لے کر امام حسن کا ساتھ چھوڑا اور پیسے لے کے نکلتے گئے. جس جس کو رقم وصول ہوتی گئی شام کی طرف سے وہ کوفہ میں امام حسن کے میدان جنگ سے نکلتا گیا، خلوت ہوتی گئی. آخر میں گنے چنے افراد بچ گئے امام حسن کے ساتھ. ان گنے چنے افراد نے جب خبر ملی انہیں کہ کچھ نے تو بارڈر پہ پیسے لے کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، سپہ سالار ادھر چلا گیا ہے، کچھ قبائل ادھر بک گئے ہیں، انہوں نے شام سے پیسہ لے کے اور امام کا ساتھ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں آبادیوں میں چلے گئے ہیں. حتیٰ شامی پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ پیسے لے لو، نہ امام حسن کا ساتھ دو نہ امیر شام کا ساتھ دو. اس پر بھی پیسے دیتے تھے ان کو. پہلی آفر یہ ہوتی تھی کہ آپ امام حسن کو چھوڑ کر امیر شام سے مل جاؤ. خوب کچھ نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے. دوسری آفر کچھ لوگوں کو یہ ذرا معیوب سا لگتا تھا کہ یہ تو بہت بدنامی کی بات ہے، بے غیرتی ہے،
کہ ہم امام حسن کو چھوڑ کے امیر شام سے مل جائیں. ان کو جو احساس غیرت کرتے تھے ان کی غیرت کا علاج بھی ان کے پاس تھا. وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر اس میں زیادہ قباحت نظر آتی ہے, امیر شام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے بہت غیرت آتی ہے, تو یہ پیسے لو, نہ امیر شام کے ساتھ دو نہ امام حسن کا, گھر چلے جاؤ اپنے. وہ کہتے تھے اس میں یہ درمیانی راستہ ہے, یہ معتدل اسلام ہے. لہذا پیسے لے کے اور اپنی غیرت بھی بچا کر چلے گئے اپنے گھروں میں واپس, امام کو تنہا چھوڑ کر. چھوٹا سا گروہ رہ گیا امام کے ساتھ کوفیوں کا. اس میں بڑے چند لیڈر بھی تھے کوفیوں کے. ان میں ان حامیوں نے یہ روایت امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے. احتجاج, کتاب احتجاج میں موجود ہے یہ روایت. اور چند سال سے میں مومنین کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے, چند جوانوں نے اس کا جواب نکال کے دیا ہے. وہ یہ تھا کہ انہوں نے پلان بنایا, جو باقی ماندہ تھے, منصوبہ یہ بنایا کہ اب جنگ تو ہونی نہیں ہے تاکہ مال غنیمت ملے, اور آفر شامیوں کی جن کو ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے, وہ پیسے لے کے چلے گئے ہیں قبائل کے بڑے بڑے سردار. یہ جو بچ گئے ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا, یہ بالکل محروم رہ گئے. نہ سپہ سالار کے ساتھ تھے کہ اس پیسے سے انہیں کچھ ملتا, نہ یہاں کوئی آفر ہوئی ان کو, یہ تو خسارے میں رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو اپنے لشکر میں, امام حسن کے لشکر میں جو مال ہے اسی کو غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے. لہذا باقی ماندہ لشکر اس مال پہ ٹوٹ پڑا, لوٹ لیا, سب کچھ لوٹ لیا. آخر میں انہیں پتا تھا کہ خزانہ یعنی جو لشکر کے خرچے کے پیسے تھے وہ امام کے خیمے میں ہیں. لہذا اس خیمے کا نیت کی کہ اس کا گرو کرو اور اس کو لوٹو. گئے, جا کر امام کا خیمہ لوٹ لیا. پہلے جا کر امام کو ہراساں کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ کی صورتحال کیا ہے, آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. یہ حامیوں کا کام ہے, شامیوں نے جو کیا وہ کر لیا, یہ حامی یہ کام کر رہے ہیں. امام پر حملہ کیا. پہلے کہا کہ امام کو یہیں پہ شہید کر دیتے ہیں. نیزہ مارا امام پر, وار کیا. حامیوں نے نیزہ مارا جو تاریخی اقوال کے مطابق امام کی ران پر لگا اور زخمی ہو گیا امام. وہ نیزہ نکالا گیا اور زخم باندھا گیا. پھر اس کے بعد خیمے پہ حملہ شروع کر دیا, اور جو ہاتھ لگا جس طرح لوٹ مچتی ہے اس طرح لوٹا گیا خیمہ امام کا. امام بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے خیمہ لوٹ رہے ہیں. لوٹ لیا. آخری جو قدم انہوں نے خیمہ امام میں اٹھایا وہ یہ کہ امام جس قالین پر تشریف فرما تھے انہیں یہ لگا کہ یہ بھی قیمتی ہے. اس قالین پر ہاتھ ڈالا اور یہ نہیں کہا امام سے کہ آپ اٹھیے ہمیں قالین چاہیے, بلکہ کھینچا امام کے نیچے سے قالین کو. اسی طرح لکھا ہے, کھینچا امام سے قالین کو. خوب یہ تجربہ آپ سب کو ہے کہ اگر آپ کسی سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے نیچے سے وہ کپڑا یا پردہ کھینچ لیا جائے تو یوں نہیں کہ انسان بیٹھا رہتا ہے اور قالین نکل جاتی ہے, ایسے نہیں ہوتا عزیزان ایمان. وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے. اور خصوصاً اگر زخمی بھی ہو, امام کو اس طرح توہین آمیز طریقے سے بے دردی کے ساتھ خیمہ لوٹ کر اور قالین کھینچ کر لے گئے. یہ حامیوں کا کام تھا. آخر میں انہوں نے پھر بھی اسی پر اکتفا نہیں کیا, اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم امام حسن کو اب اسیر کرتے ہیں, رسیوں میں باندھ کے شامیوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بھی پیسے لے لیتے ہیں, امام کو بیچ دیتے ہیں. نعوذ باللہ, العیاذ باللہ, امام فروشی کرتے ہیں. یہ روایت احتجاج طبرسی میں ہے. یہ شامیوں کا نہیں تھا منصوبہ, حامیوں کا منصوبہ تھا. امام فرماتے میرے سامنے دو منصوبے تھے, ایک شامیوں کا اور ایک حامیوں کا منصوبہ تھا. شامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اقتدار سے محروم کر دیں اور اقتدار پر قبضہ کر لیں, لیکن حامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کر کے شامیوں کے حوالے کر کے اس کے بدلے میں پیسے لے لیں. امام فرماتے ہیں ان کے منصوبے میں ذلت تھی, ان کے منصوبے میں حقارت تھی, جو اہل بیت کے مقام سے دور ہے. ہیہات من الذلہ, ہم ذلت قبول نہیں کرتے. اقتدار سے دور رہ سکتے ہیں. علی 25 سال اقتدار سے دور رہے, تحمل کیا, فرمایا یہ کر سکتے ہیں ہم.
اقتدار دے دیتے ہیں لیکن وقار نہیں دے سکتے، اقدار نہیں دے سکتے، اپنی شان و حیثیت نہیں دے سکتے۔ میں نے وہ جو سوال کیا تھا مومنین سے وہ یہ تھا، تاریخ پڑھیں، نام کھول کے لکھا ہوا ہے، وہ نام تلاش کریں، وہ کون تھا جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو اسیر کر کے فروخت کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں شامیوں کے، اور اس کے بدلے میں بھی پیسے لے لیتے ہیں، ہم کیوں محروم رہیں؟ وہ نام تلاش کریں۔ بعضوں نے خوب یہ جب سوال اٹھا تو بعضوں نے سمجھ گئے مطالعہ تھا ان کا یا کیا، اور وہ نام تلاش کر لیا، اور پھر آ کے وکالت شروع کر دی، دفاع شروع کر دیا۔ وکالت یہ شروع کی کہ جس کے ساتھ جو آدمی منصوبہ بنا رہا تھا وہ اپنے ماموں کے ساتھ یہ منصوبہ بنا رہا تھا، ماموں یا چچا، بالآخر دونوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ماموں و بانجا دونوں بیٹھ کے یہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ اب وکلا جو ہیں یہ بعد میں توجیہ کرنے کے لیے، توجہ کریں، امام حسن کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو، یہ کردار بچ جائیں۔ دفاع یہ کیا کہ یہ بانجے کی تجویز تھی، ماموں کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ آیا ماموں یہ خیانت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آزمائش کے لیے یہی بچا تھا، ماموں کو آزمانے کے لیے یہ بچا تھا کہ ہم یہ تجویز دیں، جا کر بانجا یہ تجویز دے کہ امام کو اسیر کر کے شامیوں کے حوالے کر کے پیسے لے لیتے ہیں۔ آیا یہ سوچنا کوئی آج ہے دعوے دار جو یہ کہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم یہ بعض دوسروں کا امتحان لیں گے، کہیں گے نعوذ باللہ امام زمانہ کو اسیر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں؟ یہ سوچ بھی سکتا ہے انسان اسارت امام کا؟ امام فرماتے ہیں خوب آج جو وکیل ہے اس نادان وکیل کو یہ نہیں پتا کہ امام حسن علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اس وکالت کو رد کر دیا کہ یہ دفاع مت کرو ان کا۔ امام حسن کا اپنا فرمانا ہے، احتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے، امام کے احتجاجات میں پڑھیے گا وہاں پر کہ میں نے حامیوں کا منصوبہ دیکھا اور شامیوں کا دیکھا۔ حامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کر کے شام کے حوالے کر دیں۔ اگر یہ ٹیسٹ اور امتحان ہوتا تو امام حسن کو کیا ضرورت تھی پھر یہ بات کرنے کی کہ حامیوں کا منصوبہ زیادہ خطرناک تھا شامیوں کے منصوبے سے؟ اگر یہ امتحان ہوتا تو امام حسن کو پتا تھا نا یہ امتحانی سوال تھا، نہ امام جانتے تھے امتحانی سوال نہیں تھا، یہ منصوبہ تھا اور یہ عملی ہونا تھا۔ اور امام چونکہ ذلت قبول نہیں کسی صورت میں بھی، کہ اس طرح سے امام نے چاہا کہ عزت و آبرو آل رسول کی محفوظ رہے۔ اقتدار پہلے سے ہی دوسروں نے لے لیا تھا، اب لے لیا تو مشکل نہیں، لیکن وقار و عزت کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ مظلومیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ حامی اس طرح کے ملے، عزیز من شیعہ امام حسن، عزادار حسین، پیرو رسول اللہ، امت امام عصر، اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہم نہ رکھیں کنفیوز۔ دین مبین ہے، دین واضح ہے، دین روشن ہے، یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ حامی ایک طرف، شامی ایک طرف۔ یہ حامی اگر ہو، امام فرماتے ہیں دشمن بہتر ہے اس حامی سے، دشمن بہتر ہے اس حامی سے، شامی بہتر ہے اس حامی پر، اس حامی سے۔ اس لیے شامی کو ترجیح دی، کہا لے آؤ، شامی کو کہو اپنا کاغذ لے آئے میں سائن کرتا ہوں۔ شامیوں نے اپنا کاغذ بھیجا، سفید کاغذ، امام سے کہا جو لکھنا ہے لکھ دو، ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ امام نے معاہدہ کر کے اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ کس لیے کیا؟ کہ حامی کا شر، حامی کے ظلم سے بچنے کے لیے اقتدار شامی کے پاس چلا جائے تاکہ حامی کے خطرے سے بچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ حامی اتنے نادان ہو جائیں، اتنے اقتدار و شہوت آ جائے، مال و دولت کی شہوت ان کے اندر آ جائے، خوبصورت عورتوں کی شہوت ان کے اندر آ جائے، مقام و منزلت کی شہوت ان کے اندر آ جائے اور دین بیچنا شروع کر دیں۔ ایسے حامی اگر ہوں تو پھر دشمن کی ضرورت
نہیں ہوتی. اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب پر فخر کرتے ہیں. چند ایک تھے، 72 تن. 72 کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں 72 ساتھی امام حسن کے ساتھ 72 بھی نہیں تھے. اور یہ جو امام حسین کے ساتھ یہ 72 آئے ہیں، یہ ان ہیروز میں سے ایک بھی نہیں آیا. توجہ کریں، اصحاب حسین کو پہچانے ایک بھی ہیرو اس میں شامل نہیں ہے، ایک بھی بڑا لیڈر اس میں شامل نہیں ہے. سب گمنام افراد جنہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. کربلا میں آ کر ان کی پہچان ہوئی. کربلا میں آ کر دنیا نے ان کو پہچانا. کربلا میں آ کر ان کا نام قیامت تک کے لیے جاویدان ہو گیا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے قدم ایسا اٹھایا تھا. گمنام لوگ تھے، انہیں کوئی جانتا نہیں تھا. لیکن جنہیں لوگ جانتے تھے ایک بھی کربلا میں نہیں آیا. لیڈروں میں سے ایک بھی کربلا میں نہیں آیا. وہ خیانت پہلے امام حسن کے زمانے میں کر چکے تھے. بہت دردناک ہے داستان امام حسن مظلوم، اس قدر دردناک ہے. امام کے گھر کے اندر زوجہ امام، اسے معاویہ نے پیشکش کی جعدہ کو، اشعث ابن قیس کی بیٹی، جس نے ایک ہیلے سے یہ کام کیا. ایک ہیلے کے ذریعے جعدہ عقد امام حسن میں آ گئی. اشعث ابن قیس منافق انسان تھا. علی علیہ السلام نے ایک اور شخص سے، سعید ابن قیس سے، امام حسن کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا. علی علیہ السلام نے اپنے عہد میں سعید ابن قیس سے رشتہ مانگا. سعید ابن قیس نے کہا کہ میں گھر جا کے بیٹی اور بیٹی کی ماں سے مشورہ کر کے پھر میں آگے آپ کو جواب دیتا ہوں. امام حسن کے لیے سعید ابن قیس جب باہر نکلا تو اشعث ابن قیس نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے علی تم سے؟ کہنے لگا کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. اشعث ابن قیس جو منافق تھا، اس نے کہا کہ کیوں اپنی بیٹی کو پھنساتے ہو یہاں پر؟ کہا کیوں پھنسانا کیا ہے، یہ تو نواسہ رسول ہیں، یہ تو عزت ہے، شرف ہے ہمارے لیے کہ نواسہ رسول ہمارے داماد بنے اور میں نواسہ رسول کا سسر بنوں، اس میں تو عزت ہے. کہنے لگا نہ، چونکہ تیری بیٹی معمولی ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ صبح و شام تیری بیٹی کو کوستے رہیں گے کہ تو ہماری خادمہ ہے، تیری یہ حیثیت ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اور صبح و شام تنگ کریں گے اس کو یہ جملے کہہ کہہ کے، اور تیری بیٹی وہاں اس گھر میں سکھی اور چین سے نہیں رہے گی. کہا تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے ہی خاندان سے اور اپنے ہی عزیزوں سے اور ایسا فرد کیوں نہیں تلاش کرتا جو تیری بیٹی کو بہت عزت کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھے؟ سعید ابن قیس نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد، اشعث ابن قیس کا بیٹا محمد ابن اشعث. کہا کہ توجہ کریں، یہ ماجرا کہاں ہو رہا ہے؟ امیر المومنین کے دارالامارہ کے باہر، یا امیر المومنین کے گھر کے باہر یہ ماجرا ہو رہا ہے. کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ابھی عقد کر دیتے ہیں تیری بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ. وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے اشعث ابن قیس نے سعید ابن قیس کی بیٹی کا عقد اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیا، جس کا رشتہ علی علیہ السلام نے امام حسن کے لیے مانگا تھا. وہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی جس کا رشتہ امیر المومنین نے مانگا. خوب اس طرح اس نے یہ ختم کر کے پھر گیا اشعث امیر المومنین کے پاس، اور امیر المومنین کو جا کر کہتا ہے اشعث کہ میں نے سنا ہے کہ آپ امام حسن کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. امام نے کہا نہیں، وہ تو ہو گئی یہ بات. کہا کس سے ہوئی ہے؟ کہا سعید ابن قیس سے. تو کہا اس نے ہاں کر دی ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، ابھی وہ گیا ہے گھر، پوچھ کے آتا ہے، ابھی آتا ہے واپس، پھر بات پکی ہوگی. کہا کہ اب وہ نہیں آئے گا واپس. کیوں نہیں آئے گا؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے. امام نے فرمایا ابھی چند منٹ ہوئے میرے پاس بیٹھا ہوا، ابھی میں نے اس سے بات کی ہے، کہاں اس نے نکاح کر دیا ہے؟ کہا ابھی دروازے پر نکاح ہو گیا ہے اس کا. کس کے ساتھ؟ اس نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ.
خوب امام سمجھ گئے کہ یہ اسی شخص کا یہ منصوبہ ہے، اس نے یہ جان بوجھ کر یہ کیا ہے تاکہ موضوع ہی ختم ہو جائے، ورنہ سعید انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ علی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تو میری بیٹی حاضر ہے، جادہ ابن اشعث بنت اشعث، جادہ حاضر ہے۔ خوب اب توجہ فرمائیں کہ عربوں میں یہ قانون ہے، یہ وہاں کی ثقافت تھی کہ اگر کوئی آ کے اپنی بیٹی پیشکش کرتا ہے اس کو ٹھکرانا خلاف مروت ہے، یعنی یہ گویا ایک انسان کی ناک کاٹنا ہے، یا ایک بہت ہی توہین آور ہے کہ اس کی بیٹوں کا رشتہ رد کیا جا سکتا ہے لیکن بیٹیوں کا رد نہیں کرتے۔ اس لیے عموماً لوگ بیٹیوں کی پیشکش بھی نہیں کرتے، بیٹوں کی کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کی نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ کہیں اگلا انکار ہی نہ کر دے، اگر انکار کر دے گا ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ مومنین بھی نہیں کرتے، حالانکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک اچھا رشتہ نظر آتا ہے آپ جا کے کہہ دو بھائی ہماری بیٹی ہے آپ اسے شادی کرو، لیکن اگر اس میں مروت ہو تو نامرد کو کبھی نہ کہو جا کر کہ میری بیٹی سے شادی کرو، چونکہ نامرد ہوتا ہے، وہ مروت والا نہیں ہوتا۔ با مروت کو جا کر کہو، اگر اس میں مروت و مردانگی ہوئی تو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس نے پیشکش کر دی امیر المومنین کو کہ میری بیٹی جادہ ہے، آپ امام حسن کے لیے رشتہ لے لیں۔ امیر المومنین نے خوب مان لیا کہ ٹھیک ہے، اور اس طرح جادہ عقد امام حسن میں آ گئی۔ جادہ اس وقت ظالم عورت نہیں تھی، باپ اس کا منافق تھا اور اس کا منصوبہ تھا، منصوبہ قتل امام حسن کا نہیں تھا، منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ اسے پتا تھا کہ امیر المومنین کے بعد امام حسن خلیفہ بنیں گے، تو وہ اپنی بیٹی کو خلیفہ کی زوجہ بنا کر خاتون اول بنانا چاہتا تھا امام حسن کی زوجیت میں آ کر، اور یہ ہو جائے گا خاتون اول کا سسر، عزت و احترام، یہ منصوبہ تھا اس کا۔ لیکن بعد میں امام حسن جب اب پتہ چل گیا کہ اقتدار تو مل گیا امیر شام کو، اشعث کا منصوبہ ناکام ہو گیا کہ میں تو چاہ رہا تھا میری بیٹی خاتون اول بنے، یہ تو نہیں بن سکی خاتون اول، لیکن اس کو بنانا ضرور ہے۔ لیکن اب امام حسن تو نہیں ہے حاکم خلیفہ، اب معاویہ ہے۔ معاویہ خوب اس عمر میں نہیں ہے کہ جادہ کو معاویہ کے، اب چونکہ کر چکا تھا، ایک تو عقد پہلے ہو چکا تھا، اور معاویہ چاہتا تھا کہ امام حسن کو، چونکہ امام جگہ جگہ معاویہ کے اس معاہدہ شکنی پر بیان فرماتے کہ معاہدہ جو کیا تھا یہ توڑ رہا ہے یہ شخص، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ امام حسن کو شہید کروائے، لیکن اسے راہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار اسے یہاں سے نظر آیا کہ اشعث کے دل میں اپنی بیٹی کو خاتون اول بنانے کا منصوبہ ہے، اور جادہ کے دل میں بھی یہ حسرت ہے کہ میں خاتون اول بنوں۔ وہ خاتون اول تو نہیں بن سکتی چونکہ اب امام حسن نہیں ہے خلیفہ، لہذا اس نے یزید کے لیے آفر کی جادہ کو کہ تو اگر امام حسن کو زہر دے دے تو بعد میں یزید کی زوجہ بنے گی اور یزید خلیفہ ہوگا اور تو خاتون اول بن جائے گی۔ اس منصوبے کے مطابق اس نابکار عورت نے امام کو زہر پلائی اور شہید کیا، اور اس زہر نے امام کے جگر کو کاٹ دیا۔ اس طرح سے امام کا جگر کٹ کٹ کے گرا، منہ کے ذریعے باہر آیا، خون کے لوتھڑے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اب آخری وقت ہے، امام حسین کو طلب کیا اور وصیتیں فرمائیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے وصیتیں سنی بھیا کی تو عرض کرنے لگے بھیا یہ تو ایسی باتیں ہیں جو آخری وقت پہ کی جاتی ہیں۔ امام حسن نے فرمایا ابھی عبداللہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، امام حسن علیہ السلام نے کہ گویا امام حسین اس حقیقت کو مان نہیں رہے کہ آخری وقت آ گیا ہے۔ اشارہ کیا حسین تخت کے نیچے تشت ہے، ذرا نکال کر نگاہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تشت کو نکالا، جب نگاہ کی
امام حسن کے جگر کے ٹکڑے جب نظر آئے، امام حسین نے رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا۔ امام حسین کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اے حسین تو مجھ پر روتا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہے۔ اے حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن بھیا تو میرے قریب بیٹھا ہے، بہنیں تو موجود ہیں۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن اے ابی عبداللہ جو تیرا دن آئے گا وہ بڑا سخت دن ہوگا، میرے تو جگر کے ٹکڑے ہیں، تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اے بھیا اس وقت کوئی بھی قریب نہیں ہوگا، فقط بہن دور سے دیکھ رہی ہوگی اور فریادیں کر رہی ہوگی، واہ مصیبتا واہ حسینہ واہ علیہ۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جنازہ آمادہ کیا۔ امام حسن نے وصیت کی تھی، بھیا مجھے حالات سے لگتا ہے مجھے جوار نبی میں دفن نہیں ہونے دیں گے، کوشش کرنا، اگر ہو گیا نہ ہوا تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے جنازہ آمادہ کیا، لے کر روضہ رسول کی طرف بڑھے، مسلح دستہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ جوار نبی میں امام حسن کو دفن نہیں کر سکتے۔ کون امام حسن کو دفن نہیں کر سکتے؟ کہ جب نبی سجدے میں ہوتے تھے اور امام حسن اگر پشت پہ آ جاتے تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اس نواسے کو نبی کے پاس دفن نہیں کرنا، چونکہ سیاسی حکم یہ ہے کہ نبی کے ساتھ دفن نہیں کرنا۔ جب امام حسین نے فرمایا میرے بھیا کی وصیت ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ نانا کے ساتھ دفن ہو جائیں، تو مسلح دستے نے تیر برسانا شروع کیے تابوت امام حسن پر، اور اس وقت امام نے وصیت پر عمل کیا اور امام حسن مظلوم کا جنازہ بقیع میں لے گئے۔ جب بقیع میں رکھا تو جناب زینب علیہ بھیا کی لاش سے تیر نکال رہی تھی، جسے زہر سے بھی مارا گیا اور جسے تیروں سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ بحق اسماء حسنائے خود پروردگارہ، بحق محمد رسول اللہ، بحق رسول اللہ، بحق رسول خاتم، بحق قرآن، بحق عطرت طاہرہ، بحق امام حسن مجتبیٰ، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محو فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد